الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد حتى ترضى اللهم صل على محمد بعد الرضا اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و سر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے. تھوڑا آگے آ جائیے برائے مہربانی تو آگے بڑھ جائیں باہر والے بھی بیٹھ جائیں سننا ہے تو آگے بڑھیں سیکھنا ہے تو دور جائیں برائے مہربانی تھوڑا آگے بڑھ جائیں باہر والے بھی بیٹھ جائیں. اچھا باہر زیادہ لوگ زیادہ کھڑے نہ ہوں سمجھنا چاہیے زندگی بہت مختصر ہے. ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا آنے کا دن چلا گیا جانے کا دن چلا آ رہا ہے. ہماری عمر کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں. آدھار کا زمانہ ہے سب باخبر ہیں بچے بھی جانتے ہیں ہماری عمر کیا ہے لیکن کتنی عمر باقی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. تاریخ پیدائش کا بتانا بہت آسان تاریخ وفات کا بتانا ناممکن. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے.
بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبروں پر آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادے ابا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند ہے وہ شخص جو مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائے، قبر میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائے۔ دیکھیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہ خبر دی ہے کہ قبر یہ تو جنت کا باغ بنتی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے دیکھا ایک قبر کو، صاحب قبر عذاب قبر میں مبتلا ہے، آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نظام الہی حرکت میں نہ آیا، عذاب قبر باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دعا فرما کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ زمانے کے بعد آپ کا گزر مبارک اسی قبرستان سے ہوتا ہے، آپ نے اس قبر کو دیکھا، یہ تو جنت کا باغ بن گئی، یہ تو جنت کا ویٹنگ روم بن چکی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ یہ بتا، یہ وہی قبر ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، یہ صاحب قبر وہ ہے، یہ قبر وہ ہے جس میں عذاب قبر تھا۔ اے کریم آقا میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر کو تو نے جنت کا باغ بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے عیسیٰ یہ بہت ہی متکبر تھا، اسی حالت پر اس کی موت آئی، ہم نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اے عیسیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے، ہمیں رحم آتی ہے، ہمیں رحم آئے کہ جو معصوم بچی، یہ معصوم بچی ہمیں رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہی ہے، ہم اس کے باپ کو عذاب دیں۔ یہ شان کریمی کے خلاف ہے، یہ شان کبریائی کے خلاف ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قبر کے تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ ہم محنت کریں، ایمان و یقین کی محنت سے جڑیں، ہماری قبریں جنت کا باغ بنیں گی۔ نانا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے موت کی یاد میں ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک بات نقل فرمائی کہ ایک اللہ والے کی موت کا وقت قریب آیا، ایک اللہ والے کی موت کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو پکار کر کہا، بھائی پانی پلا دے۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا، ملک الموت آئے ہیں۔ موت کوئی بڑے گڑیا کا کھیل نہیں، آپ شیر کو مرتا ہوا دیکھیں اس کا بھی پیشاب پاخانہ نکل جاتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں ایک جانب سے اس طرف سے سوئی داخل کر کے ادھر سے نکالیں، خدا کی قسم ہم کتنے ہی مضبوط ہوں ہماری چیخیں سارا زمانہ سنے گا، وہ تو پھر پوری جان نکلے گی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نانا جان نے لکھا ہے، بڑے بھائی کی موت کا وقت آیا، ملک الموت آ گئے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پانی مانگا، بھائی پانی پلا دے، بھائی پانی پلا دے۔ چھوٹے بھائی کی نماز کی نیت بندھی ہوئی ہے، نماز سے فارغ ہونے پر وہ بڑے بھائی کی خدمت میں پانی لے کر پہنچتے ہیں۔ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ بھیا آپ نے آنے میں بڑی تاخیر کی ہے، میں تو پانی پی چکا ہوں۔ چھوٹے بھائی صاحب کہتے ہیں بڑے بھائی سے کہ گھر میں میرے آپ کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا، آپ نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ تو بڑے بھائی جواب دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ پانی پلا کر گئے ہیں، وہ پانی پلا کر گئے ہیں۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر،
مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ تسبیح نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ تسبیح تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے بہنوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ گیا، بہت نزدیک آ گیا۔ خدا را اس کی تیاری کی فکر میں لگے، اس کی تیاری کی فکر میں لگے، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کے آگے راز و نیاز کا اہتمام ہو۔ جنہوں نے اللہ کے آگے یہ فرمایا، جنہوں نے ماہ مبارک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت میں سنت شریعت کے اہتمام کے ساتھ پورا کیا، آپ یقین جانیے وہ آج اپنی اپنی قبروں میں مزے لے رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے بن کر رمضان گزار کر دنیا سے چلے گئے، وہ آج اپنی اپنی قبروں میں راحت اٹھا رہے ہیں۔ میدان محشر میں اعلان ہوگا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لے بھائی یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اس کو پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی۔ کیا پڑھیں گے؟ پڑھتے ہوئے وہ اچھے لگیں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، دعاؤں کا اہتمام کیا ہوگا، ذکر کا اہتمام کیا ہوگا۔ آپ یقین جانیں وہ پڑھتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ ہم کیا اچھے لگیں گے؟ ہمارے اعمال نامے میں برائیوں کے سوا ہے کیا؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غیبت ہے، تیری میری ہے، واہی تباہی ہے۔ دیکھو آپ انداز لگانا، 10 آدمی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا مذاکرہ نہیں 11ویں کا ذکر کر رہے ہیں، 11ویں کی برائی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی مجلس میں جتنے احباب ہیں اپنے بارے میں باتیں کریں، اپنے مذاکرے کریں۔ خدا کی قسم دیکھنے میں آتا ہے 10 ہیں تو 11ویں کی بات ہے، 11 ہیں تو 12ویں کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص کے سامنے غیبت ہو رہی ہو اور وہ شخص طاقت رکھتا ہو کہ اس کو روکے، منع کرے، اگر وہ اپن نہ روک سکے تو یہ فرمایا اس کا وبال دنیا آخرت میں اس کو ہو کر رہے گا، اس کا وبال اس کو ہو کر رہے گا۔ اللہ کی قسم وہی پڑھتے ہوئے اچھے لگیں گے اپنے اعمال نامے جن کے یہاں سنت اور شریعت کا اہتمام، جنہوں نے تلاوت کا، ذکر کا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے، قرص بن وبرہ روزانہ 2 قرآن پاک پڑھتے تھے، قرص بن وبرہ روزانہ 2 قرآن پاک پڑھتے تھے، 70 طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سمندر کیے پڑے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود نانا جان کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں روزانہ 15 سپارے نفلوں میں پڑھتے تھے، 15 سپارے نفلوں میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زندگی کا رخ نہیں بدلتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کسی صحیح اللہ والے سے یہ فرمایا تعلق قائم کرے، اللہ کے راستے کا اہتمام کرے، رات کا کچھ حصہ
मुसल्ले पर गुजारने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको अता करूं, है कोई माफी मांगने वाला जिसको माफ करूं, है कोई मगफिरत का तालिब जिसकी मगफिरत का फैसला करूं। अल्लाह ताला हमें रात का कुछ हिस्सा मुसल्ले पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखो नियत लेके जाना कि इंशाअल्लाह जिंदगी का रुख बदलूंगा। देखो हम जूती चप्पल भी बदल देते हैं, लिबास भी बदल देते हैं, कारोबार में दिक्कत आए तो कारोबार भी बदल देते हैं। ये फरमाया महल्ले में दिक्कतें परेशानियां बढ़े, ये फरमाया महल्ला भी बदल देते हैं। लेकिन जिन कामों के करने से अल्लाह नाराज होते हैं उन कामों के हम आदी बन गए, हम उन कामों के छोड़ने को तैयार नहीं। नियत करें कि इंशाअल्लाह उन बुरी आदतों को छोड़ेंगे। शुरू में दिक्कतें आती हैं, बाद में आसानी आती है। देखो बचपन में दांत आए, कितनी दिक्कत आई। माँ डॉक्टर साहब के पास लेकर बच्चे को पहुंची, डॉक्टर मेरे बच्चे को कोई सिरप दे दे, मेरा बच्चा रात से बेचैन है। डॉक्टर साहब कहते हैं बहन घबराने की बात नहीं, जब दांत आते हैं तो दिक्कतें होती हैं। यही दांत कितनी ये फरमाया राहत का सबब बनते हैं। दांत आए तो दिक्कत हुई, लेकिन सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कैसी राहत, कैसे मजेदार खाने इन दांतों के जरिए रब कायनात की दी हुई चक्की के जरिए हमारे मैदे में पहुंचते हैं। देखो बच्चे का माँ दूध छुड़ाती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, बच्चा भी रोता है, बार मर्तबा बच्चे की माँ भी रोने लगती है। लेकिन ये तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इस बच्चे को अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतें खिलाते हैं। सारी जिंदगी अल्लाह की जानिब से कैसी कैसी नेमतों के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जिन बुराइयों के हम आदी बन चुके हम बुराइयों को छोड़ें। हम ये फरमाया हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिन बुराइयों के आदी हैं, खुदारा वो उन बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे। हमारे घरों में कामिल दीनदारी आ जाए, अमानतदारी आ जाए, सुन्नत शरीयत आ जाए, फिक़ह आ जाए, हमारे घरों का माहौल ईमानी बन जाए, नूरानी बन जाए, कुरानी बन जाए। देखो उलमा ने लिखा है मर्द का दीन फर्द का दीन, औरत का दीन आलम का दीन। मर्द का दीन फर्द का दीन, औरत का दीन आलम का दीन। औरतों में दीन होगा तो शादियों में दीन का आना आसान, औरतों में दीन आए तो बच्चों में दीन का आना आसान, औरतों में दीन आए तो मर्दों में दीन का आना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को दीनदारी अता फरमा दे। हैदराबाद के जमात के एक अच्छे बड़े जिम्मेदार हजरत मौलाना आबिद खान साहब, मेरा हैदराबाद का सफर हुआ तो वहाँ हजरत के महल्ले के एक शख्स ने बताया कि आबिद खान साहब के बारे में कुछ बातें हुई। तो उन्होंने बताया आबिद खान साहब की वालिदा बहुत ज्यादा सुन्नत शरीयत की पाबंद, बहुत ज्यादा हया हिजाब की पाबंद। एक मर्तबा हजरत मौलाना आबिद खान साहब अपने मकान के दीवान खाने में बैठक में बैठे हुए अपनी वालिदा मुहतरमा से कुछ बातें फरमा रहे थे। मकान के दरवाजे पर आकर किसी ने दस्तक दी। हजरत ने पूछा कौन? बाहर से जवाब मिला कि हजरत बैरून की मस्तूरात की जमात आई है, कुछ मशवरा करना है। हजरत ने अपनी वालिदा मोहतरमा को अंदर भेजा, उन साथियों को बुलाया, राय मशवरा हुआ, उन साथियों को हजरत ने वापस भेजा। फिर हजरत ने अपनी वालिदा से फरमाया अम्मी जान आ जाइए, अम्मी जान आइए। वालिदा ना आई। हजरत आबिद खान साहब खुद उठकर तशरीफ ले गए। आपने देखा वालिदा मोहतरमा मुसल्ले पर बैठी दुआ में है और रो रही है। आबिद खान साहब ने वालिदा मोहतरमा से पूछा क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? आपने जवाब दिया बेटा मैं जल्दबाजी में उठकर चली आई, मेरा रुपट्टा वहीं रह गया, तेरे मेहमानों ने मेरे रुपट्टे को देखा होगा। आबिद मैं अल्लाह को हाजिर जान कर कहती हूँ मैं नहीं चाहती मेरे लिबास पर किसी नामहरम की नजर पड़े, मेरे लिबास पर बिला जरूरत के किसी नामहरम की नजर पड़े। आज हम अंदाज लगाएं हमारे घरों में किस दर्जे की बेहयाई आ गई, बेदीनी आ गई, बेईमानी आ गई।
بچی جوان ہو گئی، سارے شہر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، صوبے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، موبائل پر تصویریں آنے لگتی ہیں، واٹس ایپ پر تصویریں آنے لگتی ہیں، فیس بک پر تصویریں آنے لگتی ہیں، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا ایمان والا میرے نبی کی شریعت کو اڑا گیا، میرے نبی کی سنتوں کو اڑا گیا، میرے نبی کی ہدایات کو اڑا گیا۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ، بچی جوان ہے، رشتہ نہیں آتا، اماں بیمار ہے، شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دے دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، مولانا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی سب کچھ دے کر گئے ہیں، اللہ کے نبی کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے نبی کی برکت سے ہمیں نماز ملی، اللہ کے نبی کی برکت سے مانگنے کا طریقہ ملا۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ مائیں نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کی چار دیواری میں سنت شریعت کا ماحول بناؤں گی۔ دیکھو ماں بہنوں، یہ فرمایا ماحول میں جمنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کر کیسا ماحول بنایا، کیسا ماحول بنایا۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس ماحول کی برکت سے، آقا کی اس محنت کی برکت سے زندگی گزارنے کا کیسا ڈھنگ ملا، کیسا سلیقہ ملا، کیسا جذبہ ملا، کیسی قربانیوں کا جذبہ ملا۔ لکھا ہے کتاب میں ایک عالم دین نے کہ حضرت یہ فرمایا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد رات ہے، آپ نے صحبت فرمائی، غسل کی تیاری میں ہے، مکان کے دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی، حنظلہ حضور یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے ہوئے آتے ہیں، گھر والی کہتی ہے رکو تو صحیح۔ حنظلہ کہتے ہیں جو قدم نبی کے دین کے لیے اٹھا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ گھر والی کہتی ہے محبت میں اگر سچے ہو تو واپس مت آنا، میدان محشر میں ملاقات کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی رأیت الملائکہ تغسل الحنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے زمین آسمان کے بیچ میں بادلوں کے پانی سے یہ فرمایا نورانی مخلوق فرشتوں کو دیکھا کہ وہ غسل دے رہے ہیں سونے چاندی کے برتنوں میں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حنظلہ کے گھر کو معلوم کرایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، حنظلہ کس حالت میں گھر سے گئے تھے۔ گھر والی نے بتایا کہ غسل کی حاجت تھی، دین کے تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے اس سچے غلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے غسل دلایا۔ دیکھو اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا نگہبان ہے۔ لکھا ہے کتاب میں بغداد میں ایک اللہ والے مجذوب سائل سڑک پہ چلے جا رہے تھے، بھوک لگی تھی، کسی سے سوال نہیں کیا، ایک صاحب آئے، مسافہ ملایا اور ان اللہ والوں کو گھر لے کر گئے، آپ کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا، آپ نے دعائیں دی، پھر آگے چل دیے، سڑک پر آ گئے، اپنی منزل کی طرف چلتے بنے، راستے میں سڑک پر کچھ کیچڑ تھا، ان اللہ والوں کی جوتی سے کچھ چھینٹیں اڑ کر سڑک کے کنارے کوئی ناپاک عورت بیٹھی تھی، اس کے دامن پر آ گئی، برابر میں اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ لپکا ہوا آتا ہے، اللہ والوں کے تھپڑ مار کر کہتا ہے ارے دیوانے چلنے کی تمیز نہیں، دیکھ تو نے میری محبوبہ کے کپڑوں کو خراب کیا ہے، ارے نظر اٹھا کر دیکھ۔ اللہ والوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے، نظر اٹھ گئی تو دعا بن
بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر پھیر دی تو سزا بن گئی۔ اللہ والوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے، کچھ دیر آگے چل دیے، مسکرا کر آگے چل دیے۔ یہ ناپاک عورت اپنے دامن کو دھونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، 2 قدم آگے بڑھتی ہے، چکر کھا کر گر جاتی ہے، وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا یار لپکا ہوا اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے تیری بد دعا سے مری ہے، تیری بد دعا سے مری ہے، چل دیکھ لے جا کر وہ مر چکی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ارے ہاتھ نیچے کر، یہ میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ 2 دوستوں کی جنگ ہے، یہ 2 دوستوں کی جنگ ہے۔ ارے اس کے دامن پر چھینٹ آتی ہے، تو برداشت نہیں کرتا، میرے چہرے پر تھپڑ میرا دوست برداشت نہیں کرتا۔ 40 سال گزر گئے ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں جھانکتے ہوئے، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ خدا را کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ علماء نے لکھا ہے جو مجلس سے ارادے لے کر جاتے ہیں، عزائم لے کر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور دین کا کام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز ملی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ شب معراج میں اللہ کی جانب سے تحفہ ملا ہے، نماز کی شکل میں، بولو لوگوں کو مسجد میں کیسے بلایا جائے۔ صحابہ نے مشورے دیے، اللہ کے نبی کو کوئی مشورہ پسند نہ آیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے دن پھر وہی مشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند نہ آیا، مجلس برخاست ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنے حجرہ انور میں، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ لکھا ہے کتاب میں، گھر گئے، بہت بے چین تھے، بہت بے چین تھے کہ 2 دن گزر گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی حالت میں، اسی کیفیت پر بستر پر تشریف لائے، آنکھ لگی تو خواب میں 2 فرشتوں کی زیارت ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشورہ فرما رہے ہیں؟ تو دوسرے نے پہلے سے کہا کہ آقا کو شب معراج میں نماز ملی ہے، لوگوں کو مسجد میں کیسے بلایا جائے اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ پہلے نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے پہلے سے کہا کہ اگر یہ کلمات پڑھے جائیں تو کیسا ہے؟ وہی اذان کے کلمات جس کو ہم ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا نماز کا اور جماعت کا مزاج نہ بنا۔ دیکھو یاد رکھو، مسجد میں اذان نہیں لاتی، ایمان کی طاقت لاتی ہے، ایمان کی قوت لاتی ہے۔ روزوں پر رمضان نہیں لاتا، ایمان کی طاقت لاتی ہے، ایمان کی قوت لاتی ہے۔ گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا، مستحکم ہوگا، اتنی اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ایمان و یقین کی محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اپنی نمازیں اپنی موت پہ ختم ہو جاتی ہیں، اپنی تلاوت اپنی موت پہ ختم ہو جاتی ہے، اپنی انفرادی عبادتیں اپنی موت پہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اجتماعی اعمال کا ثواب مرنے کے بعد قبروں پر بھی آتا ہے۔ ساری کائنات میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے اللہ کے نبی کے روزے پر جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں برداشت کی۔ آپ نے مکہ چھوڑا، مینا چھوڑا، عرفات چھوڑا، صفا چھوڑا، مروہ چھوڑا، مطاف چھوڑا، مزدلفہ چھوڑا۔ یہ فرمایا امی جان عائشہ اور بی بی فاطمہ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی نسبت پر آپ باہر آئے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو مکے سے پیار نہیں تھا؟ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، مہینے 20 دن کا سفر ہوتا ہے، خدا کی قسم ہمیں عشق ہو جاتا ہے۔ وہ ذات جو اس شہر مبارک میں پیدا ہوتی ہے، 53 سال وہاں گزارتی ہے، کیا اسے مکے سے پیار نہیں ہے؟ بیت کعبہ سے پیار نہیں ہے؟ مینا عرفات سے پیار نہیں ہے؟ صفا مروہ سے پیار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ
زندگیوں کا رخ بدلیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی خواب دیکھتے ہیں. خواب میں فرشتے اذان بتاتے ہیں. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اگلے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اپنا خواب نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کے خواب کو پسند فرماتے ہیں اور اذان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی کلمات اب ہمیشہ کہے جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جب تک روئے زمین پر اذانیں ہوئیں گی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی قبر پر پورا اجر پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں جو آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے اس سمجھ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم بدھو نہیں ہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل مند پیدا کیا ہے. ہم بالکل فرمایا بدھو پیدا نہیں ہوئے. آپ رات میں گھر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, اندر سے صدا آتی ہے کون, باہر سے جواب ملتا ہے بیٹا کیواڑ کھولو. 5 سالہ 4 سالہ معصوم بچی پکار کر کہتی ہے ابا آ گئے, نانا آ گئے, دادا آ گئے. بچی کو کس نے بتایا؟ اللہ کی دی ہوئی عقل ہے. اس نے اپنی عقل سے پہچانا یہ ابا کی آواز ہے, ماما کی آواز ہے, چاچا کی آواز ہے. ہم دیوانے مجنوں پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل و شعور عطا کیا ہے. ہم ذرا سا اپنی عقلوں کو صحیح استعمال کریں, انشاءاللہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. دیکھو اپنی محنتوں کا رخ بدلو. گارے مٹی پر محنت کرنا یہ کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں. ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن گارے مٹی پر کھاؤ, کماؤ, سجاؤ, بناؤ, بچاؤ, گرم گرم روٹیاں, نرم نرم روٹیاں, ہوادار کوٹیاں, بیوی بچے اور مکان, روٹی کپڑا اور دکان. اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے. اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں ایک جگہ جمع رہے. اے انسان تو کوئی بیل نہیں کہ ہلوں میں جتا رہے. اے انسان تو رب کائنات کا خلیفہ ہے, قرآن کا وارث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی ہے. تجھے چاہیے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنی آخرت کو بنانے کی, آخرت کو بچانے کی, ایسی محنت کرنے کی کہ قبر جنت کا باغ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محلے کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, لیکن زندگی میں مکمل دین گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے نہیں آتا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کچھ شیڈیول قائم کریں, کچھ نظام قائم کریں, کچھ محنت بڑھائیں, کسی اللہ کے ولی سے تعلق قائم کریں, جوڑ قائم کریں. دیکھو اس ہاتھ کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک یہ شریر سے جڑا ہوا ہے. اس پاؤں کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک یہ شریر سے جڑا ہوا ہے. جڑے تو خیر بن گئے, جدا ہوئے تو ڈھیر بن گئے. اللہ تعالیٰ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کون جانتا حضرت بلال حبشی کو یہ نبی کے جوڑ کی برکت ہے, نبی کے تعلق کی برکت ہے, نبی کی قربت کی برکت ہے کہ آج ماں اپنے بچے کا نام خوشی خوشی بلال رکھتی ہے. یاد رکھیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑ کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حبشہ کے کالے غلام کو کیسا مبارک اور اونچا مقام عطا فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا اے بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ دو. بلال تعجب میں ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال چڑھیے. بلال اللہ کے نبی کے کہنے پر بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ گئے ہیں. آپ بلال تعجب کے سوچ رہے ہیں کدھر رخ کر کے اذان پڑھوں, کیونکہ آپ اگر کعبہ شریف کے اندر میں ہیں تو آپ کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب بلال تعجب میں ہے کہ کدھر رخ کر کے اذان دوں. بلال نے جھانک کر دیکھا اللہ کے نبی طواف فرما رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے بلال نے وہیں طواف شروع کرتے ہوئے اذان پڑھی. غفلت سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر.
سجدوں نے تجھ کو کیا دیا؟ صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بیت کعبہ کی چھت پر پہنچا کر کھڑا فرما کر بتا دیا کالا ہونا کوئی عیب نہیں، بدصورت ہونا کوئی عیب نہیں، اصل دین کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، اعمال کی محنت ہے، جو اس محنت سے جڑے گا اللہ اس کی قیمت بڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے فرمایا اے بلال، میدان جب قیامت برپا ہوگی تو آپ مسجد نبوی سے اذان دیتے ہوئے باہر آئیں گے۔ اے کریم آقا ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ایمان و یقین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ خدا را اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، احدن احدا ہے، ابدن ابدا ہے، امدن امدا ہے، سمدن سمدا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ بالکل تنہا ہے، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، ابا بننے سے پاک ہے، اماں بننے سے پاک ہے، بھائی بننے سے پاک ہے، بہن بننے سے پاک ہے، زوجہ بننے سے پاک ہے، شوہر بننے سے پاک ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ آپ کوشش کریں اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے گا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند دریا بنتے بہت دور نکل سکتے تھے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا یہ مفتی ابوالکلام صاحب کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا، اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں گزارے جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ دیکھو امام بھی ختم ہوگا، امامت بھی ختم ہوگی، ناظم بھی ختم ہوگا، نظامت بھی ختم ہوگی، حاکم بھی ختم ہوگا، حکومت بھی ختم ہوگی، عادل بھی ختم ہوگا، عدالت بھی ختم ہوگی، صادق بھی ختم ہوگا، صداقت بھی ختم ہوگی، بوڑھا بھی ختم ہوگا، بوڑھی بھی ختم ہوگی، صرف اللہ بچیں گے، اللہ کی کرسی بچے گی، باقی ساری کائنات مٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کا صحیح رخ، یہ زندگی کو صحیح نہج پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں میں مکمل دینداری لے کر آؤ، اپنی بیٹیوں کو حیا حجاب کی چادروں میں رکھو۔ دیکھو پردہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات خود پردے میں، اللہ کا عرش پردے میں، اللہ کی کرسی پردے میں، نبی کا روزہ پردے میں، شب قدر پردے میں، سات اجابہ پردے میں، اسم اعظم پردے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کو رحمت بنایا ہے، اللہ کی ذات عالی خود پردے میں ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بہت بڑی رحمت بن سکتی ہیں اگر وہ حیا اور حجاب کی چادروں کا اہتمام کرے۔ آج کی ماؤں کو، آج کی بہنوں کو کپڑے کی خریداری کا شوق ہوا ہے لیکن جسم کو چھپانے کا شوق نہیں، برقعے کی خریداری کا شوق ہے، جسم کو چھپانے کا شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم کو چھپانے کی، حسن و جمال کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت لے کے جائیں مائیں بہنیں کہ انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گی، حیا حجاب کا اہتمام کریں گی، سنت شریعت کا اہتمام کریں گی، شادی کو سادہ بنائیں گی، شادی میں رسم و رواج کو ختم کرتے ہوئے سنت شریعت کے موافق اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گی۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ والوں نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے، بمبئی میں کالینہ میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کو 3 دن گزر گئے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، چوتھی رات آ گئی، شوہر نے کہا بھاگیوان کچھ تو کھا لے، یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا در ہے، کیوں بھوک ہڑتال کرتی ہے؟ اس صاحبہ نے جواب دیا دیکھو جی تمہاری جانب سے پیغام آیا، میری ماں نے استخارہ کیا، خیر آ گئی، مجھے تمہارے نکاح میں پیش کر دیا گیا، لیکن بعد میں تحقیقات کرنے سے معلوم
معلوم ہوا آپ بمبئی کی ایک بڑی عدالت کے بڑے وکیل ہیں، رشوت بہت لیتے ہیں۔ میری ماں نے میرے ساتھ کچھ چنے اور ڈرائی فروٹ کیے ہیں، بیٹا جب تک تیرا شوہر تو رشوت سے توبہ نہ کرے تو وہاں کا ایک نوالا مت کھانا۔ بیٹا جس پیٹ میں حرام نوالے چلے جاتے ہیں وہاں ناچنے والے جنم لیتے ہیں، گانے والے جنم لیتے ہیں، حکمدول جنم لیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھنے والے، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھنے والے جنم لیتے ہیں۔ ماں نے بیٹی کو کیا مبارک یہ فرمایا، نصیحت کی، بیٹا ڈرائی فروٹ چنے لے کر ساتھ جا، جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ شوہر کی شوہر پر کچھ ایسا اثر پڑا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ زندگی میں کبھی رشوت نہیں لوں گا، اے اللہ تو میرے حال پر رحم کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دیکھو اس شوہر کے دل میں بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور توبہ کی توفیق دی۔ اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل کی ٹوکری میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اپنی اماں جان کی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگائیں۔ آپ 4 مہینے کے لیے نام لکھا کر گھر گئے، آپ نے امی جان کو خوشخبری سنائی، اماں جان میں 4 ماہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھا کر آیا ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کب جاؤ گے؟ آپ نے جواب دیا فلاں تاریخ میں جاؤں گا۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 20 دن باقی ہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 20 دن باقی ہیں، رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، 2 دن باقی رہ گئے۔ ماں نے رات میں ماں کی کسی حاجت سے آنکھ کھلی، ماں نے ایک طرف کیلنڈر کو دیکھا، ایک طرف اپنے بچے کو دیکھا، ماں روپٹے میں منہ چھپا کر رو رہی ہے، میرا بیٹا 2 دن کے بعد 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں مبارک کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر ہمیں ہدایت نصیب کا عطا فرمائے گا، زندگی کا رخ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک بالکل نزدیک آ گیا، اس کی تیاری کریں گے۔ رمضان المبارک میں کسی ایسی مسجد میں قرآن پاک سننے کا اہتمام کریں گے جہاں قرآن پاک صحیح پڑھا جاتا ہو، جہاں صحیح پڑھا جاتا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن سن کر بھی جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، زندگیوں کو رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ ایک کلام سن لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب بہت ٹھنڈا پانی دیجیے، آپ تو ناس بیٹھ گئے نہیں۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، 200 کتنا ڈالر مدینے میں، 200 کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ اپلیکیشن گنہگار
ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں صالح چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا پرینہ مدینے میں ہے۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ سارے عالم کے پھولوں کو جمع کر کے میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ سارے عالم کے پھولوں کو جمع کر کے میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن مل گیا یوسف عزیز کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن مل گیا یوسف عزیز کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ سارے عالم کے پھولوں کو جمع کر کے میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکی اب یہ تماشا کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا اب یہ تماشا کر کے دیکھ۔ ترک دین کر کے دیکھا، ترک دنیا کر کے دیکھ، ترک سنت کر کے دیکھا، ترک فیشن کر کے دیکھ، ترک مسواک کر کے دیکھا، ترک سگریٹ کر کے دیکھ، ترک نکاح کر کے دیکھا، ترک زنا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دین کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دین کر کے دیکھ، سب فکر دین کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ جڑا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا مجھے برباد نہ کر دے۔ قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری تنہائیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری مکاریاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے گھر گھر پہ تھا۔ قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری بربادیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی نالے کی ڈھانگ پر، کوئی نالے کی ڈھانگ پر، کوئی شراب کی دکان پر، کوئی واہی تباہی کے اڈے پر پہنچتا ہے۔ جو سچی توبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔